ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اگست کی 29 اور سفر کے 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ نہ دینے کے خلاف آج پورے سب ڈویژن سانکو میں مکمل ہڑتال دیکھنے کو ملا، جس کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے. تفصیلات کے مطابق مرکزی سرکار کی جانب سے لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے اعلان اور اس میں سب ڈویژن سانکو شامل نہ کرنے کو لے کر یونائٹڈ موومنٹ فار ڈسٹرکٹ اسٹیٹس سانکو کے کال پر آج سب ڈویژن سانکو میں مکمل ہڑتال دیکھنے کو ملے، جس کے سبب TSG بلاک سانکو، برسو بلاک، تیسرو بلاک اور سانکو بلاک میں مکمل طور پر ہڑتال کا اثر دیکھنے کو ملا، جس کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. ہڑتال کے سبب تمام تر کاروباری ادارے بند رہے، تاہم اس دوران ٹریفک معمول کے مطابق چلتے رہے. اسی طرح سرکاری دفاتر اور سکول بھی کھلے رہے. یونائٹڈ موومنٹ فار سانکو ڈسٹرکٹ اسٹیٹس کی طرف سے کل جو چیئرمین صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تھا، جو کہ آج کے دن مکمل طور شاپس اور باقی یعنی دکانیں جو ہیں کلن مکمل طور پہ ہڑتال کرنے کا اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج تیسروں سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کے وسادت سے ہمارے تیسر ہیڈ کوارٹر کے تمام جتنے بھی دکاندارز ہیں، شاپرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے ہمارے کہنے پہ مکمل ہڑتال جو ہے ہمارے ساتھ دے کے اس ہڑتال کو کامیاب کروایا ہے، اور آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی شارٹ ٹائم میں جو ہے ہمارے ساتھ دے کے آج کو موومنٹ کو کامیاب بنانے کی آپ لوگوں نے جو ہمیں تعاون دی دیا. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آگے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کی تعاون کی آپ لوگوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں آئندہ جس طریقے کا کال ہمارے طرف سے آئیں گے آپ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے. شکریہ. مرکزی سرکار کی طرف سے لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کو لے کر کرگل کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں مسلسل گہما گہمی دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سلسلے میں آج علاقے سلمو، شکر چکتن، پشکم اور شرگول کے کونسلروں نے ہائی لینڈ ہوٹل کرگل میں ایک پریس کانفرنس بلائی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان نے UT لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قائم کرنے کے اعلان پر مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا. ساتھ ہی انہوں نے ضلع کرگل کے شکر چکتن اور سانکو سب ڈویژنوں کو اس میں شامل نہ کرنے پر اظہار تأسف کیا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ 2 سب ڈویژنوں کو بھی ضلع کا درجہ دیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے نئے اضلاع کی حد بندی کو مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر نہ کرنے کی پرزور اپیل کی. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آج ہم نے راج نواس میں LG لداخ ڈاکٹر BD مشرا سے ملاقات کر کے ان مسائل کو ان کے سامنے رکھے. انہوں نے یہ تجویز دی کہ ضلع کرگل کے مفاد عامہ کے خاطر تمام سیاسی و مذہبی انجمنوں کو ایک ہی پلیٹ فارم کا استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری مانگوں کو تقویت ملے. پریس کانفرنس میں کونسلر چکتن کاچو لیاقت، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، کونسلر شرگول محمد جاوید نے شرکت کی. سب ڈویژن راز میں آج مکمل طور پر جشن کا ماحول دیکھنے کو ملا، جب مرکزی سرکار کی جانب سے سب ڈویژن راز کو ضلع کا درجہ دینے کے اعلان کیا گیا. اس مناسبت پر آج سب ڈویژن راز ہیڈ کوارٹر پر ایک محفل جشن آراستہ کیا گیا، جس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیالسن، سابقہ ممبر پارلیمنٹ لداخ جمیان چھرنگ نمگیال، BJP کے دیگر اہم عہدیداران کے علاوہ دراز سب ڈویژن کے سبھی سیاسی و مذہبی اہم شخصیات کے علاوہ عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس دوران BJP کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دراز کے عوام نے پرجوش انداز میں جشن منایا اور BJP کے جھنڈا لہراتے ہوئے ناچنے لگے. اسی طرح کا ایک اور پروگرام گزشتہ روز سب ڈویژن زنسکار میں بھی دیکھنے کو ملا، جس میں لداخ BJP کے اہم شخصیات نے شرکت کی.
آج یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس میں 10 روزہ ریسرچ میتھولوجی کورس کی تقریب کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ جغرافیہ اور سماجیات کے شعبہ جات کے اشتراک سے لداخ یونیورسٹی اور انڈین کونسل آف سوشل سائنس کے اہتمام سے منعقد ہوا۔ اس تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ پروفیسر ایس کے مہتا بطور مہمان خصوصی کے علاوہ رجسٹرارڈ یونیورسٹی آف لداخ نونگ ٹنڈوب، ڈاکٹر فردوس احمد شعبہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، ڈاکٹر محبوب علی انچارج ایڈمنسٹریشن کرگل کیمپس، ڈاکٹر جعفر علی خان اور ڈاکٹر محمد تقی کورس ڈائریکٹر کے علاوہ تقریب میں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے طلباء نے شرکت کی۔ ریڈی میڈ گارمنٹ و فٹ ویئر کوآپریٹو شاپ ایسوسی ایشن کرگل کے جانب سے موصولہ پریس ریلیز کے مطابق ان کے ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب آج احاطۂ انقلاب منزل میں منعقد ہوا، جس میں محمد حسن پوئن بطور صدر، غلام حسین نائب صدر، محمد علی جنرل سیکرٹری اور افتخار علی بطور خزانچی منتخب ہوئے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے کہا ہے کہ ملک میں خواتین کے خلاف مظالم کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں اور مودی حکومت نے گزشتہ 10 برسوں میں ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے اس سمت میں سب کو مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری خواتین کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی ناانصافی ناقابل برداشت، تکلیف دہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمیں خواتین کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بنانے کے ساتھ انہیں تحفظ اور خوف سے پاک ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر گھنٹے میں خواتین کے خلاف 43 جرائم ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ روزانہ 22 جرائم ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے سب سے کمزور دلت قبائلی برادری کے خواتین اور بچوں کے خلاف درج ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار جرائم ہیں جو خوف سے اور سماجی وجوہات کی وجہ سے درج نہیں ہوتے ہیں۔ کانگریس صدر نے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان جرائم کو روکنا ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا اور معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہر جگہ انصاف ہو۔ صہیونی اخبار اسرائیل الیوم کے مطابق حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم کے نام سے مشہور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے جاسوسی بیلون کی تباہی کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سنٹر بند ہونے کے قریب ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز بند ہوا ہے۔ اخبار کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور فوج اس اڈے کو بند کرنے اور اس کے کنٹرول اور آپریشن یونٹ کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد مقبوضہ جولان میں صہیونی حکومت کا جاسوسی مرکز تباہ ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے رواں سال 25 مئی کو بتایا تھا کہ لبنان کے حزب اللہ نے دھماکہ خیز مواد کے حامل ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے طبریاس جیل کے قریب سب سے بڑے ریڈار اور جاسوسی مرکز کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں جدید انٹیلیجنس غبارے کے گزرنے سے اسرائیل کی تکنیکی اور انٹیلیجنس برتری ختم ہو گئی اور اس کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔